الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هادم اللذات. رواه الترمذي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين. رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمین یا رب العالمین. حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہمیں یہاں پر نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اپنے مقدس اور پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمارے یہاں آنے کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کی تمام عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اخلاص عطا فرمائے. تمام قسم کی تعریفات صرف اللہ رب العالمین کو سزاوار ہیں. اللہ رب العالمین ہی ان کا مستحق اور سزاوار ہے. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہوں برذات خیر الانام احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رسول عربی ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے اولین اور آخرین کا سردار بنایا، جن کو اللہ رب العالمین نے تمام انسانیت میں افضل بنایا، جن کو اللہ رب العالمین نے نبیوں اور رسولوں کا بھی امام بنایا. اللہ رب العالمین کی طرف سے ان پر بے شمار رحمتیں نازل ہوں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر رحمتیں برکتیں نازل ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر، اصحاب پر، ازواج پر اور تمام علماء امت پر، اولیاء کرام پر، تابعین پر، تبع تابعین پر. میرے معزز سامعین، میں آج
دوسری مرتبہ آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ تقریباً 2 سال پہلے میں یہاں پر آیا تھا، میں نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، قرآن مجید سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے کچھ باتیں بتائی تھی۔ آج پھر سے اللہ نے موقع دیا، میں اس مسجد کی انتظامیہ کے جو صدر صاحب ہیں عبدالغنی تاترے صاحب اور امام صاحب اور انتظامیہ کے اندر جو بھی لوگ ہیں، آپ سبھی حضرات کا، تمام مسلمانوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ سبھی نے مجھے موقع دیا۔ اللہ رب العالمین مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے معزز سامعین، میں بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ہم سنتے ہیں کہ ہمارے جو اولین تھے، ہمارے جو اسلاف تھے، اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال تھی۔ آج ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شاید اس انداز سے اللہ رب العالمین کی مدد ہمارے ساتھ نہیں، اس طرح کی مدد ہمارے ساتھ نہیں یا ہمارے شامل حال نہیں۔ اس کے اندر وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر بات کیا ہے؟ اگر اللہ رب العالمین نے ان کی مدد فرمائی اور آج ہم مدد کے لیے ترستے ہیں، رحمت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہم چاہتے ہیں، فتح و نصرت ہم چاہتے ہیں، لیکن حاصل نہیں ہو پا رہی۔ اس میں وجہ کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو سب سے پہلے وہ وجہ بتاتا ہوں۔ اس کے اندر وجہ کیا ہے؟ ہمارے جو اسلاف تھے، ہمارے جو اولین تھے، ان کا اللہ رب العالمین پر مکمل ایمان تھا، وہ کامل ایمان والے لوگ تھے، ان کا ارکان ایمان پر مکمل ایمان تھا، یوم آخرت پر ان کا ایمان تھا، مرنے کو وہ مانتے تھے، مرنے کے بعد والی زندگی پر ان کا ایمان مکمل تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، دنیا کے اندر اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا۔ اگر یہ ایمان ہمارے اندر بھی آ جائے، ان جیسا ایمان، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر بعد والے لوگوں نے اسی طرح ایمان لایا جس طرح انہوں نے ایمان لایا تھا، فَقَدْ اهْتَدَوْا، ان کو ہدایت مل جائے گی۔ ہدایت یہاں ہے، رہنمائی یہاں ہے، ایمان یہاں سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر اسی طرح کا ایمان ہمارا بھی ہو جائے، کوئی وجہ نہیں کہ اللہ کی طرف سے فتح و نصرت نازل ہو، کوئی وجہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا نزول ہو، کوئی وجہ نہیں کہ وہ غلبہ، وہ عزت، وہ وقار، وہ تاج، وہ سب حاصل ہو جائے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کی طرح ایمان لے آئیں، جس طرح سے صحابہ کرام نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تھا، جس طرح سے صحابہ کرام نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے اولین نے، ہمارے علماء نے، ہمارے اولیاء نے اللہ کی کتاب پر ایمان لایا تھا، اس طرح سے ہم ایمان لے آئیں گے تو ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ رب العالمین ہماری بھی مدد فرمائے گا۔ تو بہرحال ان کو اس وجہ سے اللہ رب العالمین کی فتح و نصرت شامل حال رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم کمزور مت پڑ جاؤ، ہمت رکھو، ہمت کے ساتھ آگے بڑھو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور غمگین بھی مت ہو جاؤ، تم ہی لوگ باوقار ہو، عزت والے ہو، تم ہی لوگوں کو اللہ رب العالمین نے عزت بخشی ہے، اونچا مرتبہ بخشا ہے، لیکن کب؟ شرط لگا دی، وہ شرط جو ہم سے مفقود ہے، وہ شرط جس کو ہم پورا نہیں کر پا رہے ہیں، اس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔
یہی پیغام ہے، یہی میسج ہے. ان کنتم مومنین، اگر تم لوگ مومن ہو. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ایمان پر نبوت ملنے کے بعد مکی دور میں 13 سال صرف کر دیا. نماز کا حکم نہیں آیا، روزوں کا حکم نہیں آیا، زکوٰۃ کا حکم نہیں آیا، اور اسی طرح سے دوسرے جو احکام ہیں، عبادات ہیں، ان کا حکم نہیں آیا. صرف ایمان کی مضبوطی کا درس دیا گیا. 13 سال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن کریم نے بھی مکی صورتوں میں توحید کی مضبوطی کا اعلان کیا کہ سب سے پہلے توحید مضبوط ہو جائے، ایمان پختہ ہو جائے. اس کے بعد مدنی دور کے اندر مسلمانوں کو بتایا گیا، مومنون کو بتایا گیا کہ نماز بھی پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، حج بھی کرنا ہے، اور باقی دوسری عبادات کو بھی انجام دینا ہے. تو بنیاد ایمان ہے، بنیاد آخرت پر ایمان ہے. آخرت کو ماننا ہے، مرنے کو ماننا ہے. اس آخرت پر زور دیا گیا. 13 سال تک آپ جب قرآن مجید کو پڑھیں گے، قرآن مجید کی تفسیر کو پڑھیں گے، آپ کو 2 طرح کی صورتیں ملیں گی. مکی صورتیں، وہ صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی صورتیں، وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی. تو آپ پائیں گے کہ مکہ کے اندر جو قرآن نازل ہوا، مکی دور میں جو قرآن مجید نازل ہوا، اس میں توحید پر زور دیا گیا، قیامت قائم ہونے کے عقیدے پر زور دیا گیا، مرنے کے بعد دوبارہ جینا ہے، دوبارہ اٹھنا ہے، اس پر زور دیا گیا. جب یہاں یہ مضبوط ہو جائے، یہ بنیادی عقیدہ جب مضبوط ہو جائے، تو انسان کی دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے، انسان کے اعمال درست ہو جاتے ہیں. لیکن ہم نے آخرت کو بھلا دیا ہے. ہم مرنے کو تھوڑی دیر کے لیے یاد کرتے ہیں، لیکن ہم ہمیشہ اس مرنے کو یاد نہیں رکھتے. حالانکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت آنی ہے. اس دنیا کے اندر جو بھی چیز ہے، جو بھی جاندار ہے، جس میں بھی جان ہے، جس میں بھی روح ہے، اس کو موت سے دوچار ہونا ہے. یہ موت کا زہریلا جام نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کو پینا ہے. کون چاہتا ہے کہ مر جائے؟ کون چاہتا ہے کہ میں اس دنیا سے نکل جاؤں؟ نہیں، ہر ایک چاہتا ہے کہ میں یہاں رہوں، ہمیشہ رہوں. لیکن یہ موت کا جام انسان نہ چاہتے ہوئے بھی پی لیتا ہے، اور یہاں سے چلا جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے. دنیا والوں کو، ماں باپ کو، بیٹوں کو، سب کو الوداع کہتا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے. اس دنیا میں جو بھی آیا ہے مرنے کے لیے آیا ہے، اور آیا ادھر ہی سے ہے. اسی لیے جب کسی کی موت ہو جاتی ہے تو ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے لیے ہی ہیں، اور ادھر ہی واپس لوٹ کر جانا، اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے. اللہ نے ہی ہمیں دنیا میں لایا، اور دنیا میں چند روز گزار کر ہمیں پھر اللہ کی طرف واپس جانا ہے. تو یہ موت یاد رکھنی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمہیں تمہارے کیا کا پورا پورا بدلہ دیا جائے. قیامت کے دن جب قیامت برپا ہوگی، جب اللہ رب العالمین قیامت برپا کرے گا، سارے لوگوں کو پھر سے زندہ کرے گا، جمع کرے گا، تو وہاں پر اللہ رب العالمین سارے لوگوں کو ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ دے گا. جس نے اچھا کیا ہوگا وہ اچھا ہی دیکھے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر اس نے ذرے کے برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر اس نے خیر کیا ہوگا، اچھا کیا ہوگا، نیکی کی ہوگی، اس کو ضرور دیکھے گا. رائے کے دانے کے برابر بھی خیر اللہ کے پاس ضائع نہیں ہوتا ہے. تھوڑا سا خیر کریں آپ، تھوڑی سی نیکی کریں آپ، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بھی لکھا جاتا ہے، وہ بھی موجود رہتا ہے. اور اگر کسی نے برا کیا ہوگا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، شر کیا ہوگا، برائی کی ہوگی، اور وہ بھی اگر تھوڑی سی برائی کی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے پاس
پاس وہ بھی موجود ہوگا، دیکھے گا یہ انسان، اس کو دکھایا جائے گا۔ فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لوگوں یاد رکھو قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہیں تمہارے کیے کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انصاف ہوگا، جس نے جو کیا ہوگا اس کو دکھایا جائے گا، اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو اس دن آگ سے بچا لیا ہے، اس قیامت کی گھڑی میں جو آگ سے بچا لیا گیا، جہنم کی آگ سے، جہنم کے عذاب سے جو بچا لیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب۔ کون ہے کامیاب؟ جو جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے وہ کامیاب، جہنم کے عذاب سے جو بچ جاتا ہے وہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی بتایا۔ جہنم کے عذاب سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، موت کو یاد رکھنا ہے، آخرت کو یاد رکھنا ہے۔ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، جہنم کے عذاب سے بچا لیا گیا اور جنت میں اس کو داخل کر لیا گیا، فقد فاز، یہی انسان کامیاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی حقیقت کو بیان کیا، اس دنیا کی حقیقت کو، جس میں ہم رہ رہے ہیں، جس میں ہم بس رہے ہیں، جس دنیا میں ہم سانس لے رہے ہیں، اس کی اللہ تعالیٰ نے حقیقت بیان کی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیاوی زندگی غرور کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں، یہ غرور کا سامان ہے، دھوکے کا سامان ہے، یہ چند روز کا دھوکہ ہے، چند روز کی روشنی ہے یہ، چند روز کی چاندنی ہے یہ، اس کے بعد مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، قبر میں پتہ نہیں کتنے سال رہنا ہے، وہ 100 سال بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہزاروں سال بھی ہو سکتے ہیں، وہ لاکھوں سال بھی ہو سکتے ہیں۔ اس قبر کی تیاری ہے ہمارے پاس، میرے پاس، آپ کے پاس، ہم سب کے پاس۔ اس مرنے کو ہم نے یاد رکھا ہے؟ نہیں یاد رکھا ہے۔ حقیقت یہی ہے، ہم اپنی زبان سے خود ہی اپنا سچ اگلتے ہیں کہ ہمیں یہ مرنا یاد نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس پر معافی مانگتے ہیں کہ پروردگار ہمیں یہ مرنا یاد ہی نہیں، پروردگار تو ہی معاف کرنے والا، بس تو ہی اب ہمیں معاف فرما۔ تو بہرحال قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ساری دنیا کے بارے میں بھی یہی فرمایا، کل من علیہا فان، یہ ساری دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ آسمان بھی نہیں رہنے والا، یہ اتنا بڑا سورج یہ بھی نہیں رہنے والا، یہ چاند، یہ ستارے، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ زمین، یہ کچھ نہیں رہنے والا۔ کل من علیہا فان، ساری چیزوں کو فان ہو جائے۔ ہم اپنی کشمیری میں فان ہی کہتے ہیں کہ اس سب کو ختم ہونا ہے، یہ سب کچھ مٹنے والا ہے، یہ سب نہیں رہنے والا، یہ دبدبہ، یہ اقتدار، یہ طاقت، یہ جسم، یہ بنگلے، یہ گاڑیاں، یہ نہیں رہنے والا۔ لہذا اس خواب غفلت سے ہمیں باہر آنا ہوگا، ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی ہوں گی، ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہوں گے اور آخرت کی تیاری کرنی ہوگی۔ فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، پروردگار عالم، سارے جہانوں کا پروردگار، سارے جہانوں کا محبوب، وہ باقی رہنے والی ذات ہے، اس کے سوا سارا کچھ ختم ہونے والا ہے۔ فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، پروردگار کی ذات کے علاوہ ساری چیزیں ہلاک ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ کس بات پر غرور ہے، کس دھوکے میں ہم پڑے ہوئے ہیں؟ یہ ساری دنیا ختم ہونے والی ہے، کس لیے ہم یہ حلال اور حرام سب کچھ جمع کر رہے ہیں؟ ہم آخرت کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے موت کو کیوں بلا دیا ہے کہ ہمیں مرنا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں بہت زیادہ مال کو جمع کرنے کی اس حرص نے، اس لالچ نے، اس طمع نے ہلاک کر کے رکھ دیا ہے، غافل کر کے رکھ دیا ہے۔ تم نے قبروں کی بھی زیارت کی، تم نے قبرستانوں کو بھی دیکھا، تم نے خود اپنے ہاتھوں سے قبریں بنائی، اپنے ماں باپ کے لیے، بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، لیکن پھر بھی تم باز نہیں آئے، دنیا میں اتنے مست ہو گئے،
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ ہمیں باخبر کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہم پر, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے ہم پر کہ اس پروردگار نے ہمیں بار بار قرآن مجید کے اندر یہ بتایا ہے کہ بھائی یہ دنیا چند دنوں کے لیے ہے, اس کے بعد تمہیں مرنا ہے, آخرت کو جانا ہے. اس کے لیے تیاری کرو, قبر کی تیاری کرو. کون ہے دنیا میں ایسا جو یہ دعویٰ کرے کہ مجھے ہمیشہ یہاں رہنا ہے؟ کون ہے کوئی جو یہ دعویٰ کر سکے کہ مجھے یہاں ہمیشہ رہنا ہے؟ یا کم از کم ہمیشہ نہیں, کوئی ہمیں یہ لکھ کر دے, کوئی یہ دعویٰ کر لے کہ مجھے 200 سال تک یہاں رہنا ہے. کوئی نہیں ہم میں سے ایسا جو یہ لکھ کر دے کہ میں 200 سال تک زندہ رہوں گا. پھر کیوں اس دنیا کے پیچھے ہم اس طرح سے پڑے ہوئے؟ پھر کیوں ہم غفلت کے شکار ہو گئے؟ پھر کیوں ہم مست ہو گئے اس دنیا کے اندر؟ تو بہرحال میں آپ کو اپنی حالت سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ ہم سب کی حالت کیا ہے. ہم سب کی حالت, میری, آپ کی, تمام مسلمانوں کی حالت اس وقت کیا ہے؟ چند طلبہ, چند اسٹوڈنٹس کسی یونیورسٹی کے, انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم کسی عمر رسیدہ انسان سے ملیں گے, اس سے ملاقات کریں گے, اور اس کی زندگی میں جو سب سے عجیب واقعہ ہوا ہوگا ہم اس کو سن کر اس کو ہم اخباروں میں لکھیں گے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. تو اس طرح سے وہ چند نوجوان ایک عمر رسیدہ انسان کے پاس پہنچے. تھوڑا سا توجہ رکھیں آپ, اس انسان کے پاس جب وہ پہنچے اس وقت اس کی عمر 120 سال تھی. فلسطین کا رہنے والا تھا یہ انسان, 120 سال اس کی عمر. یہ یونیورسٹی کے جو طلبہ تھے یہ اس کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ آپ اپنی زندگی کی سب سے عجیب کہانی ہمیں سنائیں. تو اس بزرگ انسان نے, جس کی اس وقت عمر 80 سال تھی, 80 سال کی عمر کا یا 70 سال کی عمر کا وہ بزرگ انسان, وہ ان کو اپنی عجیب داستان سناتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میرے 10 بیٹے اور بیٹیاں تھیں. 10 بیٹے تھے, 10 بیٹیاں اللہ نے مجھے عطا فرمائی. میری بیوی وفات ہو گئی. اب میں نے چاہا کہ میں دوسری شادی کروں, تو میرے بیٹے میرے پاس آ گئے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مال سے نوازا تھا, زمین سے نوازا تھا, باغوں سے نوازا تھا, میں مالدار انسان تھا. میں نے جب دوسری شادی کرنے کے بارے میں سوچا یا میں نے کسی اپنے دوست سے کہا تو یہ بات بیٹوں کے کان تک بھی پہنچ گئی, بیٹیوں کے کان تک بھی پہنچ گئی. وہ سارے لوگ, یہ ہماری حالت ہے, یہی ہم بھی آج کرتے ہیں, اسی سوچ کے ساتھ ہم بھی اس دنیا میں جی رہے ہیں. تو بیٹوں نے کہا, اے ہمارے ابا جان, آپ کو شادی کرنے کی کیا ضرورت, ہم ہیں نا, ہم آپ کی خدمت کریں گے, ہم آپ کے لیے کھانا پکائیں گے, ہم آپ کے کپڑے دھو دیا کریں گے, ہم آپ کی ساری جو چیزیں ہیں وہ مہیا رکھیں گے, آپ کو دوسری شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بیٹوں کو یہ خیال ہو گیا تھا, بیٹیوں کو یہ خیال ہو گیا تھا کہ اگر یہ دوسری شادی کرے گا تو کچھ زمین اس بیوی کی ہو جائے گی, پھر اس بیوی سے اگر اولاد ہوئی, بیٹے ہوئے, بیٹیاں ہوئی, تو کچھ زمین ان کی بھی ہو جائے گی. اس طرح سے ہماری وراثت میں کمی واقع ہو جائے گی. تو انہوں نے یہ لالچ کی. یہ دیکھو لالچ, انسان کی لالچ, وراثت کی لالچ, جائیداد کی لالچ. آخر میں وہی چند میٹر جگہ ملتی ہے. اتنی بڑی وراثت ہونے کے باوجود آخر میں کتنے میٹر زمین ہمیں ملتی ہے؟ وہی 2.5 میٹر. اس سے علاوہ کچھ نہیں ملتا ہے, نہیں ملتا ہے. لیکن پھر بھی ہمیں وراثت چاہیے, بہت زیادہ وراثت ہمیں چاہیے. تو ان بیٹوں نے کہا, ابا جان آپ کو شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کہتے میں نے چھوڑ دیا یہ مسئلہ, اب نہیں کرنی مجھے شادی. بیٹے مجھے خدمت کریں گے, میری ضروریات پوری کریں گے, لہذا مجھے شادی کرنے کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ رب العالمین کا فیصلہ کچھ اور ہی ہے. فرماتے ہیں اگلے 10 سالوں میں میرے 10 کے 10 یہ بیٹے اور بیٹیاں سب اس دنیا سے چلے گئے. اگلے 10 سالوں میں
میرے سارے بیٹے بیٹیاں سب اس دنیا سے چلے گئے, ایک ایک کر کے سب اس دنیا سے چلے گئے. اب وہ وراثت کون لے گا؟ کون لے گا وہ وراثت؟ یہ ہماری حالت ہے, ہم اس وراثت کے پیچھے پڑے ہوئے, لیکن وہ وراثت پھر ہمیں ملتی نہیں ہے, یہ دنیا پھر ہمیں ملتی نہیں ہے, یہ کسی کی وفادار نہیں ہے, یہ کسی کے ساتھ وفا کرنے والی دنیا نہیں ہے. تو بہرحال فرماتے ہیں میں نے اس کے بعد 80 سال کی عمر میں شادی کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اگلے 20 سالوں میں یا 30 سالوں میں اور 10 بیٹے اور بیٹی عطا فرمائی, اور وہ وراثت اللہ تعالیٰ نے ان کے قسمت میں لکھی تھی تو ان کو وہ وراثت ملی. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے, لہذا ہمیں موت کی تیاری کرنی ہوگی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہی ہمیں دعوت دی ہے, اور خاص کر ان پرفتن حالات میں, یہ فتنوں کا دور دیکھ رہے ہیں آپ نے خود مشاہدہ کیا ہوگا اس دنیا کے اندر کتنے فتنوں نے سر اٹھایا ہے. مال کا فتنہ, عورتوں کا فتنہ, فیشن کا فتنہ, موبائل کا فتنہ, گیمز کا فتنہ. اور میں یہ سوچتا ہوں, آپ بھی سوچتے ہوں گے, کیا ہم ان گیموں کے لیے, اس کھیل کود کے لیے اس دنیا میں لائے گئے ہیں؟ آج کی دنیا یہی سوچتی ہے, بس کھیلنا ہے, کرکٹ کھیلنا ہے یا موبائل گیمز کھیلنی ہے. اور اس طرح سے آج کی اس دنیا میں رہنے والا یہ انسان, خاص کر ہمارے نوجوان, خاص کر ہمارے بچے, جو اس موبائل کے ساتھ اتنا زیادہ مست ہو گئے ہیں کہ ان کو مرنا یاد ہی نہیں ہے. بس موبائل گیمز ہیں یا کسی جگہ کوئی کھیل ہو رہا ہے, اس کو لائیو دیکھنا ہے, اور انہی چیزوں میں وہ یہ ساری زندگی گزار دیتے ہیں. یہ سارے فتنے ہیں, یہ موبائل کا فتنہ, یہ انٹرنیٹ کا فتنہ, یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس دور کا. لہذا مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اور ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ موبائل کھیلنے کے بعد بھی, گیم کھیلنے کے بعد بھی مرنا ہے, اس کے بعد بھی وہی راستہ اختیار کرنا ہے. امیر ہو کہ غریب, چھوٹا ہو کہ بڑا, بزرگ ہو کہ جوان, مرد ہو کہ عورت, سب کو یہی راستہ اختیار کرنا ہے. تو کیوں نہ ہم وہاں جانے کی تیاری کریں, کیوں نہ ہم یہ چند دن جو ہمیں ملے ہیں, یہ چند گھنٹے, یہ چند لمحے جو ہمیں ملے ہیں, ان کو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں, جس عبادت کی غرض سے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, میں نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق صرف اس لیے کی ہے کہ یہ میری عبادت کرے. لیکن ہم نے اس کو الٹا سمجھا ہے, ہم نے سوچا ہے کہ ہمیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ ہم کھائیں, پیے, کمائیں, اور اس کے بعد ہم گیم کھیلیں, گیم کھیلنے کے بعد تھوڑا سا میچ دیکھ لیں, اور اس کے بعد ہم اس دنیا سے چلے جائیں, اور اس کے بعد کچھ نہیں ہونے والا. شاید آج کا ذہن یہی ہے. لہذا اس غفلت سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا, ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہوگی. اللہ رب العالمین نے سورہ حشر کے اندر ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو, اور ہر انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے, محاسبہ کرے, حساب لگائے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے, کیا بھیجا ہے. ذرا ہم غور کریں اپنے آپ پر, کیا بھیجا ہم نے کل کے لیے, قیامت کے لیے, قبر کے لیے, دوبارہ جب ہمیں اٹھایا جائے گا اس دن کے لیے ہم نے کیا بھیجا ہے, کتنی تیاری ہے, کیا کچھ ہم نے وہاں نیک اعمال بھیجے جو وہاں پر ہمیں کام آنے والے ہیں. تو لہٰذا اس موت کی ہمیں تیاری کرنی ہوگی. مرنے کے بعد دوبارہ جینا ہے, دوبارہ اٹھنا ہے, اللہ کے سامنے جانا ہے, حساب و کتاب کا سامنا ہوگا, قبر میں سوالات ہوں گے, اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کر کے رکھی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ کا خوف دل میں لاؤ, اللہ رب العالمین سے ڈرو لوگو. اللہ رب العالمین وہ ساری چیزیں دیکھتا ہے جو تم کرتے ہو, وہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے. ان کے بارے میں اللہ رب العالمین باخبر ہے. انسان چاہے اندھیرے میں ہو, چاہے بند کمرے میں ہو, چاہے تنہائی میں ہو, چاہے کہیں پر بھی ہو, اللہ رب العالمین اس کو دیکھ رہا ہے. اللہ رب العالمین اس کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے. اللہ رب العالمین دلوں کا حال بھی جانتا ہے. لہٰذا ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اندھیرے میں ہیں, ہم تنہائی میں ہیں, ہم نے کمرہ بند کر دیا ہے, ہم نے کمرے کو پیچھے سے تالا بھی لگا دیا ہے,
اور ہم نے اپنے سر کے اوپر کمبل بھی اوڑھ دی ہے، ہم لحاف کے اندر ہیں، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے وہاں تیری کیا حرکت ہے، وہاں تیرے کیا حالات ہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ بھی پتا ہے۔ لہٰذا ہمیں مرنے کی تیاری کرنی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہوگا، اس کی تیاری کرنی ہوگی، اور وہ تیاری کس سے ہوگی؟ وہ ایمان سے ہوگی۔ سب سے پہلے ایمان ہے، اس کے بعد نماز ہے، اس کے بعد زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ فرائض اسلام ہے، یہ ارکان اسلام ہے، ان سے ہمیں مرنے کی تیاری کرنی ہوگی۔ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کے سامنے کس منہ سے ہم جائیں گے؟ اس کے لیے ہمیں یہی چیزیں چاہیے: ایمان، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور باقی نیک اعمال، ہمسائے کے ساتھ بہترین سلوک، بہترین اخلاق کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ پیش آنا، خدمت خلق کرنا، انسانیت کی خدمت کرنا اور ماں باپ کی خدمت کرنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن سے ہم موت کی تیاری کر سکتے ہیں، قبر کی تیاری کر سکتے ہیں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سمجھایا کرتے تھے۔ ہمارے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تعلیم دیا کرتے تھے، ان کو سمجھایا کرتے تھے: اکثروا ذکر ہذه اللذات، اے میری امت کے لوگوں، اے میرے امتیوں، وہ لذتوں کو پارا پارا کرنے والی چیز یاد کیا کرو جو تمہارے آرام اور تمہاری آسائش کو توڑ دینے والی چیز ہے، اس کو یاد کیا کرو۔ کون ہے وہ چیز؟ وہ موت۔ موت سے آرام چھن جاتا ہے، موت سے ساری جو آسائشیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے، انسان کی راحت پارا پارا ہو جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے: كنت نهيتكم عن زیارت القبور، میں نے پہلے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، فزوروها فإنها تذکرکم الآخرہ، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، قبرستانوں کی زیارت کیا کرو، قبرستانوں کو دیکھنے کے لیے جایا کرو۔ کیا وجہ ہے؟ اس میں کیا فائدہ ہے؟ فرمایا فإنها تذکرکم الآخرہ، اس سے تمہیں آخرت یاد آ جائے گی، اس سے تمہاری آخرت کی یاد تازہ ہو جائے گی، آخرت کو جانا ہے۔ جیسے یہ لیٹے ہیں یہاں پر اس شہر خموشہ میں، اسی طرح سے تمہیں بھی کل اس میں لیٹنا ہوگا، یہ یاد آ جائے گا۔ شاید تم نیک اعمال کر لو، شاید تم یہ بےایمانیاں کرنا چھوڑ دو، شاید تم حرام چھوڑ دو، شاید تم برائیاں چھوڑ دو، شاید تم گناہ چھوڑ دو، شاید تم یہ ظاہری اور باطنی سارے گناہ چھوڑ دو، یہ آخرت یاد آ جاتی ہے۔ قبرستانوں کی زیارت کے اندر حکمت یہ ہے، مسئلہ یہ ہے، آخرت کو یاد کرنا ہے۔ شریعت نے طرح طرح سے ہمیں آخرت یاد کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے بعد قبر کے کنارے بیٹھ رہے تھے، قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پیارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے آنسو نکل رہے، آنکھوں سے اشک بہا رہے، اتنا رویا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے، داڑھی تر ہو جاتی ہے، روئے۔ اور صحابہ کرام نے جب یہ رونا دیکھا اور وہ بھی رونا شروع ہو گئے، انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَلِمِثْلِ هَذَا فَعِدُّوا، اے میرے بھائیوں، اے میری امت کے لوگوں، اے میرے صحابہ، اس چیز کے لیے تم بھی تیاری کر لو۔ یہ جو قبر ہم دیکھ رہے ہیں، یہاں ہم نے اپنے ایک بھائی کو دفن کیا ہے، اس کے لیے تم بھی تیاری کر لو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام فرماتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کہیں قبر دیکھا کرتے تھے، تو روتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، اور اتنا روتے تھے کہ داڑھی تر ہو جاتی تھی، اتنا روتے تھے قبر کو دیکھ کر۔ موت کو یاد کرنا، آخرت کو یاد کرنا، یہ صحابہ کرام نے بھی ہمیں تعلیم دی، یہ انہوں نے بھی ہمیں سکھایا کہ کس طرح سے موت کو یاد رکھنا ہے۔ جب موت انسان کو یاد رکھتا ہے، انسان موت کو یاد کرتا ہے، تو اس کی دنیا بہتر ہو جاتی ہے، اس کی دنیا سنور جاتی ہے، اس کے اعمال درست ہو جاتے ہیں،
اس کا ظاہر ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کا باطن ٹھیک ہو جاتا ہے، اور وہ پھر نیک کام کرتا ہے، گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور وہ پھر جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ لیکن جب آخرت یاد ہی نہیں ہے، جب موت یاد ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا ڈر، اور مرنے کے بعد جو قبر میں عذاب ہوگا، جہنم میں جو عذاب ہوگا، اس کا ڈر اس کے دل سے نکل جاتا ہے، اور اس کے اندر ایک جرأت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ پھر گناہ کرتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے پر ہی میں اپنی بات کو اختتام تک پہنچاؤں گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو دیکھتے تو روتے تھے، اور ان سے سوال کیا جاتا ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا جاتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جنت کا ذکر سنتے ہیں، آپ جہنم کا ذکر سنتے ہیں، تب آپ نہیں روتے، کیا وجہ ہے کہ قبر کو دیکھ کر آپ روتے؟ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ القبر اول منازل الاخرہ، کہ یہ قبر جو ہے یہ قبر کی منزلوں میں سے، قبر آخرت کے مراحل میں سے سب سے پہلا مرحلہ ہے، پہلی منزل ہے۔ جو یہاں کامیاب ہو گیا، جو یہاں امتحان میں پاس ہو گیا، جو یہاں بچ گیا، فما بعدہ ایسر من، وہاں کے بعد کے جو منازل ہوں گے، جو مرحلے ہوں گے، وہ اس سے بھی زیادہ آسان ہو جائیں گے۔ لیکن جو یہاں پھنس گیا، جو یہاں امتحان میں کامیاب نہیں ہوا، جو یہاں امتحان پاس نہیں کر پایا، تو اس کے بعد کے لیے جو اس کے منازل رہ جاتے ہیں، جو مرحلے رہ جاتے ہیں، وہ اس قبر سے بھی زیادہ سخت ہوتے جائیں گے، وہ اس سے بھی زیادہ سخت مرحلے ہوں گے۔ لہذا ہمیں اس قبر کی تیاری کرنی ہے، اور آج کل ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے حالات کا جائزہ لیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ اور سب سے زیادہ ضرورت جو اس وقت میں محسوس کرتا ہوں، اور آپ سبھی بھی محسوس کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمیں آپس میں بھائی چارہ قائم رکھنا ہے، ہمیں آپس میں متحد رہنا ہے، ہمیں آپس میں ایک بننا ہے، تاکہ ہمارے سامنے جو چیلنجز ہیں، ہمارے سامنے جو مسائل ہیں، ہمارے جو ملی مسائل ہیں، سب کے مسائل ہیں، ان کا ہم مقابلہ کر سکیں۔ اکیلا کوئی ان چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا ساری امت کے لوگوں کو، ساری دنیا کے لوگوں کو، دنیا کے مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق قائم کرنا ہوگا، اور اس کی دعوت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ تعالیٰ کی وسیع قرآن مجید کو اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مضبوطی سے یکجا ہو کر ایک ساتھ مل کر تھام لو، اور آپس میں الگ الگ مت ہو جاؤ، آپس میں الگ الگ دور مت ہو جاؤ، ایک دوسرے کے نزدیک آیا کرو، محبتیں بڑھایا کرو، نفرتوں کو ختم کرو۔ تو اس چیز کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو میں انہی کلمات کے ساتھ اپنی اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات نے اچھی طرح سے ان باتوں کو سنا ہوگا، سمجھا ہوگا۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا